سیداتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا العادل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عدل فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سب سے افضل اللہ کے نزدیک نرم خو، رحم دل اور عادل و منصف سربراہ حکومت ہوں گے، اور بدترین درجے میں سخت دل اور ظالم و غیر منصف سربراہ حکومت ہوں گے. بہت توجہ طلب بات ہے صاحب یہ. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اس کائنات کی سب سے زیادہ سلیکٹیو ہستیوں کی بارگاہ میں، اور سلیکٹیو میں بھی انتہائی سلیکٹیو، یعنی عشرہ مبشرہ کے بزم نشین حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت کمال پروگرام انشاءاللہ ناظرین آج پیش ہوگا، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. لیکن اس سے قبل میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، جان عالم، ہادی کل عالم، شافع معشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جان کائنات ہے اور وجہ وجود کائنات بھی ہیں، جن کا پروٹوکول ناظرین اگر میں مجھ جیسا طالب علم سمجھنے کی کوشش کرے تو ظاہر ہم سمجھ تو کسی صورت نہیں سکتے، لیکن ایک عام سی بات میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جن کا پروٹوکول یہی بنتا تھا کہ اس کائنات کی سب سے کمپیٹنٹ، سب سے عظیم، سب سے حسین اور سب سے منفرد ٹیم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہلائیں. اسی کمپیٹنٹ ٹیم میں ناظرین، یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک نام ہمیں انتہائی ممتاز نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے اصحاب عطا کیے جن پر خود رب کائنات اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی نازاں ہیں. وہ اصحاب جن کی شان حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن میں لے کر آئیں، وہ اصحاب جن کی قدر و منزلت کو خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بیان فرمائیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے فلاح پا جاؤ گے. وہ نفوس قدسیہ جو خود کو محبوب رب العالمین کی نگاہ فیض سے مستفیض کریں، وہ خوش نصیب ترین ہستیاں جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر باش غلام رہیں، وہ خوش نصیب ہستیاں کہ جن کو مختار کائنات اپنی کن کی کنجی کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کا پروانہ عطا فرمائے. انہی خوش نصیب ترین ہستیوں میں ایک ایسی ہستی جن کا تصوری خیالوں کو ناظرین مہکانے لگتا ہے، اور جن کا نام زبان پر آتے ہی زبان پر ایک مٹھاس کا احساس ہونے لگتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جن کا نام سنتے ہی ایسا لگتا ہے کہ وہ آج بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسی طرح حاضر ہیں جس طرح آج سے 1450 برس پہلے حاضر ہوا کرتے تھے، جو السابقون الاولون کی حسین ترین صف میں کھڑے ہیں اور عشرہ مبشرہ کی اس عظیم ترین بزم میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کا تصور ناظرین، یعنی جن کے مقام اور مرتبے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی وہ 10 افراد جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام لے لے کر جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائیں، جنہیں ساقی کوثر نے نام لے کر جنت میں ان کی منزلیں بتلائیں، اور جو اصحاب شجرہ میں بھی جانثاری کا عہد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جنہیں ہم مسلمان انتہائی ادب کے ساتھ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. ناظرین کرام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکپن ہی میں تجارت کے شعبے سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا تھا، یعنی ٹریڈنگ کے شعبے سے آپ جڑ چکے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نہایت سوال فطرت سے نوازا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ ایک روایت کے مطابق
مطابق جن کا شمار ان 8 افراد میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ذرا صف کو دیکھیے صاحب کی کتنی ممتاز صف ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو اس پر لبیک کہنے والے اولین سید الفطرت اصحاب میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ دین اسلام کی راہ میں اور ابتدائی دور میں آپ بے انتہا تشدد کیے گئے، آسان نہ تھا صاحب کلمہ پڑھنا اس زمانے میں۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندانی سلسلے کو دیکھا جائے تو چھٹی پشت پر جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقلیم سخاوت کے بادشاہ تھے۔ فقراء و مساکین کے لیے آپ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا، کبھی آپ کا ڈور بند نہیں ہوتا تھا۔ سخی ایسے اور سخاوت کو مقبولیت کے اتنے عظیم الشان پر لگے کہ دربار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوہ احد کے دن طلحۃ الخیر کا، غزوہ ذی عشیرہ کے موقع پر طلحۃ الفیاس کا اور غزوہ حنین یا غزوہ خیبر میں طلحۃ الجود کے القابات سے آپ کو نوازا گیا۔ بنو تیم کے تمام محتاج تنگ دست خاندانوں کی کفالت کیا کرتے تھے، لڑکیوں اور بیوہ عورتوں کی شادیاں کروایا کرتے تھے۔ یہ بڑا آپ کا پیشن تھا کہ کسی طرح سے لوگوں کے گھر بس جائیں۔ جو لوگ مقروض تھے ان کا قرض آپ اتار دیا کرتے تھے، مانگنے والا مانگتا نہیں تھا، سوال کرنے سے پہلے اس کے سوال کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ عجیب رنگ تھا صاحب سخاوت کا کہ جو آتا رات ہی رات میں اللہ کی بارگاہ میں روانہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے بھی خاص عقیدت تھی اور ان کی بارگاہ میں ہدایے پیش کیا کرتے تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت صالح فطرت اور سید الفطرت تھے، یعنی غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شرکت نہ کرنے کے باوجود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں حصہ عطا فرمایا کہ تم جہاد کے ثواب سے محروم نہ رہو گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں فدائیت، جانثاری اور شجاعت کی جو بے مثل و بے مثال جوہر دکھائے، یقیناً تمام اقوام عالم کی تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے کہ تمام بدن جو ہے ناظرین زخموں سے چھنی ہو چکا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے زخم پر 70 سے زائد زخم شمار کیے۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ ایک روایت کے مطابق جسم پر نیزے، تلوار اور تیر کے 80 کے قریب زخم تھے۔ ان کی ایک انگلی بھی شہید ہو گئی تھی، ہاتھ چھل ہو گیا تھا۔ دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی جاں بازی کے صلے میں خیر کا لقب آپ کو عطا ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دن تو سارا کا سارا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ بیت رضوان کے وقت بھی موجود تھے، شرف بیت سے بھی مشرف ہوئے۔ غزوہ احد کے بعد فتح مکہ تک جس قدر غزوات ہوئے سب میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نمایاں نظر آتے ہیں۔ غزوہ حنین میں ثابت قدم رہے اور دیگر مہمات میں رہے، اور آخر میں وہی ہوا صاحب کہ آپ نے بھی جام آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے۔ کیا کمال شخصیت ہے صاحب حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے ذرا وہ تعارف جو کہ میرے آپ کے اللہ نے کروایا، وہ تعارف جو میرے آپ کے قرآن نے کرایا، وہ تعارف جو میرے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، اس تعارف میں حصہ ڈالیے۔ پھر قبول اسلام کا جو واقعہ بڑا حسین ہے، خاص طور پہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے، یعنی اس کردار پہ بھی بات ہونی چاہیے صاحب کہ اسلام کی اس عمارت میں کتنا بڑا کردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدا سے لے کے انتہا تک رہا ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ آج ہم اپنے جن محسنین کا نام اپنی زبان پر لا رہے ہیں، ان کے نام پر بھی رب کریم ہمیں اسی طرح اجر عطا کرتا ہے جس طرح ہم قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مقدس لوگ ہیں جن کی بدولت آج ہم صفحہ ارضی پر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے قابل ہیں۔ سیدنا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، سب سے پہلی بات تو ان کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ان نفوس قدسیہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انتم خیر اہل الارض، اے حدیبیہ والو تم زمین والوں میں سب سے بہتر ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے بتایا عشرہ مبشرہ کے رکن ہیں، السابقون الاولون میں ہیں، اور ان کی شان میں اللہ رب العزت نے من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ منہم من قضا نحبہ،
کہ جس صحابی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حضور منت مانی کہ میں اسلام کی عظمت کے لیے اپنا مال خرچ کرنے میں کسی موقع پر دریغ نہیں کروں گا، اللہ جل مجدہ نے آپ کی اس نظر کی تکمیل کی خوشخبری قرآن کریم میں قیامت تک آنے والوں کو عطا کر، سبحان اللہ، کہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ ساتھی۔ اب آپ کے خاندانی تعارف کی طرف جب آتے ہیں تو آپ کا تعلق بنو تیم سے ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا نام طلحہ ہے، والد کا نام عبید اللہ ہے، ان کا نام عثمان ہے، ان کے والد کا نام عمر ابن کعب ہے، ان کے والد کا نام سعد ہے، ان کے والد کا نام تیم ہے۔ اس طرح سے مرہ بن کعب تک، جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق جڑ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور خوش نصیبی جو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ان کے دادا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دادا سگے بھائی ہیں۔ اچھا، اوہو، اب بات سمجھ آئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موٹیویشن۔ عثمان بن عمر جی جی، یہ دادا ہیں حضرت طلحہ کے، اور عامر بن عمر یہ دادا ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا وہ تعلق، اور دوسرا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا تعلق جڑا کہ محدثین کہتے ہیں کہ ان کو قرینین کہا جاتا تھا، کیا؟ دو ساتھی۔ اللہ اکبر۔ اب جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی ہو، ان کی عظمتوں کا ہم کیا شمار، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور جہاں تک آپ کے ایمان کے قبول ہونے کا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، سبحان اللہ، سردی اور گرمی کے وہ تجارتی قافلے جو ان کی پہچان ہیں، جو پروردگار عالمین نے انہیں اپنا احسان جتلا کر کے بوادٍ غیر ذی زرع میں تمہیں کس طرح مال و دولت سے نواز رہا تھا، اسی سلسلے میں آپ بھی تجارت سے جڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر تجارت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی تو ایک انداز ہے، بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے امانت دار اور سچے تاجر کو نبیوں، صدیقین اور شہداء و صالحین کا ساتھی قرار دیا۔ کتنی بڑی پریولیج ہے یہ، کتنی بڑی، تاجر الصدوق الامین، اللہ اکبر، صداقت اور امانت آ جائے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ کیا کہنے۔ تو سیدنا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی سے جڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ شام کے سفر میں بصرہ میں آپ کا ایک راہب کی محفل میں جانے کا اتفاق۔ ٹھیک ہے، راہب پوچھ رہا تھا کہ اس وقت کوئی ایسا شخص ہے جس کو مکہ سے تعلق ہو، مکہ سے آیا ہو۔ ہاں، ٹھیک ہے، اور وہ راہب بھی کیوں پوچھ رہا تھا؟ قرآن مجھے بتاتا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر آسمان سے الہامی کتابیں اتارنا شروع کیں، صحیفے اتارے، ان سب میں پروردگار عالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کا تعارف اس انداز میں کائنات کو دیا کہ ان کا مطالعہ کرنے والا میرے آقا کو ایسے پہچانتا، اپنے اولادوں کو پہچانتا، کیا اور دل مچلتا رہتا ہے کہ ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ راہب بھی کوئی نیک نیت ان میں سے تھا، تو حضرت طلحہ آگے بڑھے کہ ہاں میں آیا ہوں، تو وہ کہنے لگا کہ آپ خوش نصیب ہیں، مکہ مکرمہ میں بہت فارچونیٹ ہیں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور تم جب واپس جاؤ تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت تک معلوم نہیں تھا، میں جب سفر کرتا ہوا اپنا مال تجارت لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچا، اور میں نے آ کر کہا کہ یہاں کوئی ایسے حالات ہوئے ہیں، لوگوں نے کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو ان کے دامن سے جڑ بھی چکے ہیں، اللہ اکبر، وہ تو ان کے ساتھی بن بھی چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ میری تسلی نہیں ہو رہی تھی، میں فوراً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا، اور آپ نے جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا تو بس اس کے بعد پھر کوئی تاخیر نہیں تھی، میں بھی اسی لڑی میں پرویا گیا، اور ان عظمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے قابل ہو کر۔ اچھا، یہ بیان کرنے میں اتنا لطف آ رہا ہے، یہ سننے میں اتنا لطف آ رہا ہے، یقیناً ظاہر ہے عشق کی باتیں ہیں،
لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مرحلہ کٹھن ترین مرحلہ تھا ڈاکٹر صاحب، وہ آسان مرحلہ نہ تھا کہ جب سرکار علیہ السلام نے پہلی مرتبہ یعنی آپ کی زبان مبارک سے جب دین اسلام کی باقاعدہ آواز گونجی تو آپ جانتے تھے کہ پورا اس وقت جو ہے مکہ ایون جتنے بھی مطلب کفار ہیں سب کے سب ریزسٹ کریں گے اور ایک بڑا ریبٹل جو ہے مطلب ان کی طرف سے آئے گا، اس کے لیے آپ ظاہر ذہنی طور پہ تیار تھے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ 8 مطلب شروع کے 8 افراد میں شامل ہیں ایک روایت کے مطابق، تو قبول اسلام ان کا بھی کوئی آسان نہ تھا اس آواز پہ لبیک کہنا۔ ظاہر ہے پھر آپ تشدد کیے گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے جو ہے موٹیویٹر تھے، وہ تشدد کیے گئے۔ تو ایک تو یہ بتائیے کہ وہ پورا منظرنامہ کیا تھا، دوسرا یہ کتنا لطیف اور کتنا بڑا اعزاز ہے کہ السابقون الاولون کی صف میں بھی کھڑے ہوئے اور پھر عشرہ مبشرہ یعنی جو 10 سلیکٹیو مطلب شخصیات ہیں اس کائنات کی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی شخصیت اور آپ کی ہستی اتنی بڑی ہے، آپ نے ذکر کیا، حضرت پروفیسر صاحب نے قبلہ نے ذکر کیا کہ آپ کی کنٹریبیوشن اسلام کے اندر اور اسلام میں آپ کا آنا اور اسلام کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ اور رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے ایک نشان ہے، ایک ہدایت کا نشان ہے، ایک مثال ہے بے شک کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور ایمان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کمٹمنٹ کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید نے جب صحابہ کرام کا تعارف کروایا تو ارشاد ہوا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ اچھا، اگر آپ حضرت طلحہ کی شخصیت کو دیکھیں تو آپ کو اس آیہ مبارکہ کا مظہر یہ شخصیت نظر آئے گی پہلے دن سے، یعنی پہلے تو ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، جو آپ کے ساتھ جڑ گیا۔ اب ایسے جڑے کہ جڑنے کے بعد جتنی بھی مشکلات آئیں آپ کے پاؤں میں پائے اس ثبات میں تزلزل نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے ایمان قبول فرمایا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ، چونکہ خاندان تو ایک ہی تھا نا، جیسے پروفیسر نے بھی بتا دیا، دونوں کے دادا آپس میں بھائی تھے، بالکل صحیح۔ تو آپ کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا کہ نوفل بن خویلد نے آپ دونوں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ اچھا، اس کے بعد ہی آپ کا نام قرینین پڑا کہ دونوں کے ایک رسی سے باندھا گیا تھا، دونوں ساتھی قرار پائے نا ایمان کے اندر، اور اتنا تشدد ہوا۔ ایک صحابی حضرت مسعود بن حراش بتاتے ہیں کہ میں صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ کر رہا تھا طواف اور سعی میں تھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان کے پیچھے بڑے لوگ چل رہے ہیں، اور ایک خاتون بھی ہیں جو ان کو برا بلا کہتی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا یہ حضرت طلحہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، ان کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ بے دین ہو گئے ہیں، جو پیچھے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ بے دین ہو گئے، جو والدہ نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اچھا، آپ دیکھیں پھر آپ کی برکت سے آپ کی والدہ کو بھی ایمان کی سعادت نصیب ہوئی، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو یہ جو استقامت تھی آپ کی ایمان کے اندر، پھر آپ پہلی فرسٹ ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ استقامت مسلسل نظر آتی ہے۔ آگے چل کر کے جتنی آپ نے کفار پہ شدت کے والے سے کمٹمنٹ شو کی اور جتنی اہل ایمان کے ساتھ رحم اور اہل ایمان کے ساتھ اس نے سلوک کے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دینے کے والے سے کمٹمنٹ آپ نے بیان کی، اپنی دکھائی، اس کی کوئی مثال ہمیں بعد کی دنیا میں نہیں ملتی۔ اچھا، اسی وجہ سے جو رسیوں سے باندھ کے آپ کو تشدد کیا گیا تو آپ کو جو ہے قرینین کہا جاتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ کو دونوں کو، یعنی ایک رسی سے باندھ دیا گیا تھا نا، ساتھی، تو ساتھی اس کو بن گئے۔ پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک مثال بن جاتی ہے نا ایک سوسائٹی کے اندر، وہ سوسائٹی ایسی تھی جس میں کوئی مثال بن گئی پھر وہ لقب بن جاتا تھا۔ جی جی۔ اچھا، وہ بھی ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں ایک ڈیوائن ارینجمنٹ تھی کہ ہمیں بعد میں یہ چیزیں یاد رہیں۔ اب قرینین ایک لفظ بن گیا، اب پورا واقعہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، قرینین کہتے ہی پورا واقعہ ذہن میں آ جائے گا۔ ان دونوں ہستیوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کن مشکلات کو برداشت کیا۔ اچھا، آپ نے عشرہ مبشرہ کا ذکر کیا جنید صاحب، دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابوبکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف سبحان اللہ، سعد جنتی ہیں، سعید جنتی ہیں، اور ابو عبیدہ جنتی ہیں۔ اللہ، یعنی یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں، خوش نصیب ہستیاں ہیں جن کو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اللہ، اور اچھا، ایمان کے فروغ کے لیے، اہل ایمان کو آگے تقویت دینے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت طلحہ کی زندگی میں ہمیں کئی واقعات ملتے ہیں، یعنی جہاں کہیں اسلام کو فروغ دینے کے لیے کسی کاوش کی ضرورت ہوئی، بدنی کاوش، لوگوں کو ترغیب دینا دین کی طرف، لوگوں کو دین میں لانے کے لیے موٹیویٹ کرنا، مال خرچ کرنا، یہ سارے اقدامات ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت طلحہ کی ذات پاک کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا، جب ہم طلحہ کی مجلس میں بیٹھے، بخاری شریف کے اندر ہے، بیٹھے،
ہم نے طلحہ سے کوئی حدیث نہیں سنی سوائے احد کے دن کے حضور کے ساتھ ان کے تعلق اور محبت کے واقعات کے. اللہ، یعنی وہ جو تذکرے تھے جن کا تعلق حضور کے ساتھ فدائیت کے حوالے سے تھا، وہ تذکرے ان کی زندگی میں ہمیشہ تازہ رہے. اللہ، اور ان کی اپنی ہستی بھی اس کی مدد تھی، یعنی کیا قربانیاں تھیں ان کی. اور یہی ابھی آپ نے بھی بتایا جو 3 القاب سے آپ سے ان کو عطا کیے، یہ القاب کیا تھے؟ یہ القاب ایک پورا کریکٹر بیان کرتے ہیں آپ کا، بالکل ٹھیک، کہ آپ خیر کا، جود و سخا کا، قربانیوں کا اور وفا کا پیکر تھے. اور وہ جو اوصاف حسنہ تھے حضرت طلحہ کے، وہ ہر قدم پہ ہمیں نکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ کیا ان کی فدائیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور اہل ایمان کے حوالے سے. اچھا، حضرت کعب ابن مالک کا ایک بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک میں وہ نہ جا سکے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد جو 3 صحابہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے تھے، ان کے لیے ایک توبہ کا معاملہ آ گیا، اور حتیٰ کہ پوری سوسائٹی جو تھی ان سے آئسولیٹ ہو گئی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے اللہ کے حکم کا انتظار فرمایا. 50 دن تک مدینہ طیبہ کا کوئی بندہ ان لوگوں سے کلام نہیں کرتا تھا تینوں سے. اچھا، حضرت کعب فرماتے ہیں میں 50واں دن تھا، اپنے گھر کی چھت پہ تھا اور بہت ڈپریس تھا، کیونکہ میرے گھر والے ساتھی کوئی بھی مجھ سے کلام نہیں کرتا تھا. میں نے صبح کی نماز کے بعد صدا سنی کہ کعب مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے. میں بھاگتا ہوا گیا، بڑی تفصیلات ہیں. جب مسجد نبوی میں پہنچا، پہلی شخصیت، صحابہ سارے بیٹھے تھے، پہلی شخصیت جس نے مجھے ویلکم کیا کھڑے ہو کے، وہ طلحہ تھے. اللہ اکبر. کہتے ہیں یہ طلحہ کا وہ احسان ہے کہ کوئی جرت نہیں کر رہا تھا، کیونکہ حالت ہی ہو چکی تھی، اور مجھے پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں اللہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ طلحہ کا احسان ہے جو میں کبھی نہیں بھلا. یہ طلحہ کا صرف احسان نہیں تھا، یہ سیدنا طلحہ کا جذبہ تھا کہ حضور کی بارگاہ سے کوئی دور ہے تو اس کو حضور کی بارگاہ کے قریب کیا جائے. کیسی بات، چاہے وہ کفر میں ہے تو ایمان میں لایا جائے، کیا کہنا، اور دارا ایمان میں ہے تو اس میں مزید کمٹمنٹ کی طرف آگے بڑھایا جائے. اچھا، یہ جو کریکٹر ہے صحابہ کا، سبحان اللہ، یہ رحمہ بینہم ہے جو سورہ فتح میں رحمہ بینہم یہ ہے. یہ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب وہی بات آ گئی نا کہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جذبہ آپ دیکھیں دنیا کے کسی اور شعبے میں آپ کو نہیں ملے گا. یہ جو سوچ ہے، جو اپروچ ہے، جو نظریہ ہے، یہ آپ کو، یہ احساس آپ کو کہیں اور نہیں. یہ صرف دین اسلام سے ہی جڑے ہوئے شخص سے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کرتا ہوگا، پیورٹی آپ کو، ٹرانسپیرنسی آپ کو وہی نظر آئے گی. اچھا، ذرا یہ بتائیے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے اسلام میں ظاہر ہے آپ داخل اسلام ہوئے، اور اس وقت جو ہے وہ جتنا آپ پہ جبر و تشدد کیا گیا، اور اس کے بعد آپ کی جان نثاری جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی. قرآنی آیات کی روشنی میں میرا خیال ہے تمام سننے والے سمجھنا چاہیں گے کہ سرکار علیہ السلام نے جو آپ کو بشارت دی، پھر بدر و احد، اور خاص طور پر جو دیگر جنگوں میں آپ کی کمال بہادری رہی. احد تو آپ ہی کا تھا، احد کا دن آپ کا تھا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، جماعت صحابہ جو انتخاب خداوندی ہے اور ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، جماعت صحابہ میں ہر پھول کی اپنی خوشبو اور اپنا رنگ ہے. اور جماعت صحابہ کا یہ کمال بھی ہے کہ جس صحابی کی سیرت اور کردار کو پڑھا جائے تو ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اس سے بڑھ کے بھی کوئی اور ہوگا جو شان اللہ نے اس کو عطا کی ہیں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی. سورہ احزاب کی آیت جب اتری، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ، کہ مومنوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنی منتوں کو پورا کیا. یہ قرآن مجید کی آیت جن لوگوں کے بارے میں اتری، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل ہے، اور نبی علیہ السلام نے ان کا نام لے کر فرمایا کہ یہ ہیں وہ جن کے بارے میں قرآن کی آیت اتری ہے. آپ چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. ایک عربی مسجد نبی میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہی سوال کیا کہ یہ آیت جن کے بارے میں اتری ہے ان کا مصداق کون ہے. دوسری مرتبہ پھر سوال کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. جب تیسری مرتبہ سوال کیا تو عین اسی لمحے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے. سبز رنگ کا لباس پہنا تھا، حسن و جمال بھی اللہ نے عطا کیا تھا. تو آپ نے فرمایا وہ سائل کو بلاؤ جس نے سوال کیا. اللہ عربی حاضر ہوئے، فرمایا تو پوچھ رہا تھا نا کہ اس آیت کا مصداق کون ہے؟ یہ ہے، سبحان اللہ، یہ اس آیت کا مصداق ہے. دوسری روایت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے. آپ فرماتی ہیں میں گھر کے اندر موجود تھی، گھر کے سہ
حسین میں جماعت صحابہ موجود ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. گفتگو کے دوران حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں حاضر ہوئے تو سرکار نے گفتگو روک کر صحابہ سے فرمایا کہ یہ ہیں وہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی منتوں کو پورا کر دیا ہے, اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا ہے. پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ آپ شام میں تھے, غزوہ بدر کے اندر جو تاریخ اسلام کا پہلا مارکہ تھا اس میں آپ شرکت نہ کر سکے. یہ جو قرآن کی سورہ احزاب کی آیت ہے اس کا پس منظر بھی وہ ہے کہ جو بدر کے اندر شریک نہ ہو سکے انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اب موقع میسر آیا تو اپنی فداکاری اور جانثاری کا مظاہرہ ضرور کریں گے اور جام شہادت ضرور نوش کریں گے, اور انہی میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ شامل تھے. لیکن جب آپ حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام سے عرض کیا حضور میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا, تو نبی علیہ السلام نے نہ صرف مال غنیمت میں سے حصہ دیا, یہ بھی فرمایا کہ طلحہ تم شریک تو نہیں ہو سکے لیکن بدری صحابہ کو جو اجر ملے گا اللہ وہی اجر تمہیں بھی عطا فرمائے گا. اس کے بعد تاریخ اسلام کا دوسرا بڑا مارکہ ہے غزوہ احد. ویسے تو آپ غزوہ بدر کے بعد سے غزوہ احد سے فتح مکہ تک جتنے مارکے ہیں ان میں آپ شریک ہوئے, اپنی جانثاری کا غزوہ حنین میں تبوک میں شریک ہوئے, جانثاری کا مظاہرہ کیا. لیکن احد وہ ہے جس کے بارے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احد کا دن تھا تو تھا ہی طلحہ بن عبید اللہ کے لیے, یہ ان کے لیے خاص دن تھا. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ احد کے اندر ایک لمحہ وہ تھا, وہ منظر تھا کہ جس وقت کفار کا ایک گروہ نبی علیہ السلام کے قریب پہنچ گیا, تلواریں اٹھا لی, نیزے اٹھا لیے, نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اور کیفیت یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار انور سے خون نکل رہا تھا. تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ جو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دیتے ہوں, یہ لمحہ ان کے لیے کس قدر ناقابل برداشت تھا. اب صورتحال یہ تھی کہ گزر کر جانا تھا تلواروں کے سائے سے, زہر میں بچھے ہوئے نیزوں سے, تیروں کی برسات سے, لیکن حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے جان ہتھیلی پر رکھ کر فداکاری اور جانثاری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. آپ چھلانگیں لگاتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ نبی علیہ السلام تک پہنچے اور ڈھال بن کر نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے. اب جو تلواریں اٹھتی تھی اس کو اپنے وجود پر لیتے, جو تیر آتے ان کو اپنے وجود پر لیتے, جو نیزوں کے گھاؤ آئے ان کو اپنے وجود پر لیا, نبی علیہ السلام کے سامنے بازو بلا کر کھڑے ہو گئے, دفاع کرتے رہے یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو محفوظ مقام تک پہنچانے کی کوشش کی. یعنی ڈھالے کائنات بن گئے. جی بالکل, جانے کائنات کی ڈھال بن کر سامنے کھڑے ہو گئے, اپنی پشت پر اٹھایا, دائیں ہاتھ سے تلوار بھی چلا رہے ہیں اور ساتھ نبی علیہ السلام کو محفوظ مقام کی طرف لے کر جا رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ ڈھال بن کے کھڑا ہے تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کرے یہ طلحہ بن عبید اللہ ہو. جب میں نے بعد میں دیکھا تو وہ واقعی طلحہ بن عبید اللہ تھے. پھر یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک بلند ٹیلے پر تشریف فرما ہونا چاہتے تھے, میں نیچے بیٹھ گیا, میرے ذریعے نبی علیہ السلام اس بلند ٹیلے پر بیٹھے اور بیٹھتے ہی آپ نے یہ بات فرمائی طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک تلوار جو نبی علیہ السلام کی طرف اٹھائی گئی تو میں نے اپنا بازو آگے کر دیا جس سے انگلی کٹ گئی, بازو شل ہو گیا, اور یہ وہ بازو تھا جس کی زیارت کے لیے صحابہ آیا کرتے تھے کہ وہ اپنا بازو تو دکھاؤ جو نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے شل ہوا, اور وہ انگلی دکھاؤ جو کٹی تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں پہلا آدمی تھا جو نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا اس منظر کے بعد, اور ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے. تو ہمیں حضور نے فرمایا ذرا اپنے بھائی کی حالت دیکھو. کہتے ہیں اس وقت ہم نے طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھا, انہوں نے اپنے وجود پر 70 یا 80 فداکاری کے تمغے سجائے ہوئے تھے, زخم تھے تیروں کے, نیزوں کے. اس دن پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے صاحب احد اگر حقیقی معنوں میں کوئی ہے تو وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ. آخر میں ذرا یہ بتائیے آپ کے دیگر فضائل کے بارے میں بھی ضرور ہمیں بتائیں, اور خاص طور پہ آپ کی جو اولاد ہیں, آپ کی ازواج ہیں, اور آپ کی مرویات کے بارے میں بھی بتائیں. اور پھر ظاہر آخر میں الٹیمیٹ وہی بات ہے, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. بتائیے. جنید بھائی, جہاں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے اعزازات حاصل ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی نسبتیں ہیں, ایک نسبت آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کے چوہرے ہم زلف ہیں 4 طرح سے. وہ کس طرح کہ آپ کی جو 4 اہلیہ ہیں وہ 4 امہات المومنین کی ہمشیرہ ہیں. جی آپ کی ایک اہلیہ ہیں حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ ہیں. آپ کی ایک اہلیہ ہیں فاریہ بنت ابو سفیان, یہ حضرت ام حبیبہ کی بہن ہیں. آپ کی ایک اہلیہ ہیں حضرت حمنہ بنت جہش, یہ حضرت سیدہ زینب بنت جہش کی ہمشیرہ ہیں. اور آپ کی ایک اہلیہ ہیں
رقیہ بنت ابو امیہ، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یعنی چار حوالوں چار طرح سے آپ ہم زلف ہیں نبی علیہ السلام کے. پھر آپ کے 11 صاحبزادے ہیں، کیا اچھی بات ہے، آپ کی 4 صاحبزادیاں ہیں. اور صاحبزادوں کے والے سے خاص بات یہ ہے کہ تمام صاحبزادوں کا نام تقریباً آپ نے انبیاء کے نام پہ رکھا. سبحان اللہ. آپ کے ایک صاحبزادے کا نام محمد ہے، ایک صاحبزادے کا نام عمران ہے، ایک صاحبزادے کا نام اسحاق ہے، ایک کا نام یعقوب ہے، ایک کا نام یوسف ہے، ایک کا نام موسیٰ، ایک کا نام عیسیٰ، ایک کا نام یحییٰ، ایک کا نام صالح ہے، انبیاء کے نام. اور ایک آپ کی صاحبزادی ہیں، ان کا نام ام اسحاق ہے، ایک کا نام حضرت عائشہ ہے، کیونکہ آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ سے بڑی عقیدت تھی. بالکل. ایک کا نام عائشہ ہے، ایک کا نام مریم، اور ایک صحابہ ہیں اپنی والدہ کے نام پر ان کا نام. میرا خیال ہے 10,000 درہم کے قریب تقریباً آپ پیش کیا کرتے تھے، عقیدت وظائف پیش کرتے تھے. پھر آپ کی 38 مرویات ہیں جو علامہ بدر الدین عینی نے لکھا. 3 بخاری شریف کے اندر ہیں، 4 مسلم شریف کے اندر. اور معروف بہت سی روایتیں ہیں جن کے راوی آپ ہیں. مثلا درود ابراہیمی کی جو روایت ہے وہ آپ اس کے راوی ہیں. چاند دیکھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے راوی آپ ہیں. کلمہ طیبہ نزا میں پڑھنا اور پھر قیامت کے دن اس کے بدلے نور نصیب ہونا، یہ آپ کی مرویات میں سے ہے. آپ کی جو شہادت ہے وہ گھٹنے میں تیر لگنے کی وجہ سے ہوئی، لیکن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا جو جنت میں جو دنیا کے اندر چلتا پھرتا شہید دیکھنا چاہتا ہو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے. یہ آپ نے خبر دی تھی. گھٹنے میں آپ کو تیر لگا تھا جس سے آپ کی شہادت ہوئی. وہ لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی تو ایک جملہ آپ نے بڑا خوبصورت بولا، فرمایا اس تیر کو رہنے دو، یہ اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یعنی تقدیر الہی یہ تھی کہ میری شہادت اس طرح ہونی ہے، تو اس کو چھوڑ دو. جب آپ کی شہادت ہو گئی تو حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھنے کے لیے آئے. انہوں نے آپ کی داڑھی سے اور چہرے سے گرد کو صاف کیا اور اس قدر رقت طاری تھی. آپ نے فرمایا کہ کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میں دنیا سے چلا جاتا. یہ مولا کائنات کا جملہ، بالکل مولا کائنات کا جملہ. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ آپ کی محبت. شہادت کے بعد جب آپ کی تدفین ہو گئی تو وہ ایسی جگہ تھی جو نشیب کے اندر تھی، وہاں آپ کی تدفین کی گئی. جب بارش ہوتی تو وہ قبر پانی میں ڈوب جاتی. آپ نے متعدد مرتبہ ایک شخص کو خواب میں آ کر حکم دیا کہ میری قبر کا مقام تبدیل کر دیا جائے. اس نے یہ بات جا کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی. آپ نے 10,000 دینار میں ایک مکان خریدا، صحابی کا مکان، اور اس مکان کے اندر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو بنایا گیا. اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اطہر کو جب قبر سے نکالا گیا تو اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ بالکل سلامت تھا، تر و تازہ تھا. آنکھوں میں کافور اس طرح لگا ہوا تھا، بالکل تر و تازہ جسم نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا گیا. تو اگر یہ شان خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا، تو یہ اعزازات اتنے ہیں کہ چاروں طرف سے آپ شجاعت کے بصالت کے تمغوں میں گرے ہوئے حضرت کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. روحانی ترقی کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں. جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 11 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو اسے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے اور اس کا دل عبادت الہی کی طرف مشغول ہوتا ہے. ام القرآن صاحب ضرور سورہ فاتحہ کو اپنا کے رکھیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ ہم نے بزرگی تقوی میں، بے نیازی یقین میں اور عزت تواضع میں دیکھی ہے. خدا سے مل گیا تھا خلعت ایمان طلحہ کو، خدا سے مل گیا تھا خلعت ایمان طلحہ کو، شہ کونین کی حاصل ہوئی پہچان طلحہ کو، شہ کونین کی حاصل ہوئی پہچان طلحہ کو. لقب ہے طلحۃ الخیر کو آقا سے ملا اعلیٰ، لقب ہے
طلحۃ الخیر کو آقا سے ملا اعلیٰ، سخاوت کرنا خوش آتا تھا ہر ایک آن طلحہ کو، سخاوت کرنا خوش آتا تھا ہر ایک آن طلحہ کو، شہ کونین کی حاصل ہوئی پہچان طلحہ کو۔ قابل غور شعر ہے۔ احد میں کھا کے ستر زخم رکھی، استقامت تھی، احد میں کھا کے ستر زخم رکھی، استقامت تھی، نبی کی جان سے کب اپنی تھی پیاری جان طلحہ کو، نبی کی جان سے کب اپنی تھی پیاری جان طلحہ کو، شہ کونین کی حاصل ہوئی پہچان طلحہ کو۔ مختار ہے رہے عزم و عزیمت کے مسافر، طلحہ تھے ساجد، رہے عزم و عزیمت کے مسافر، طلحہ تھے ساجد، عطا حق نے کیا تھا جذبہ کان طلحہ کو، عطا حق نے کیا تھا جذبہ کان طلحہ کو، شہ کونین کی حاصل ہوئی پہچان طلحہ کو، خدا سے مل گیا تھا خلعت ایمان طلحہ